کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے ایک اور حدیث جو بھی تازہ ذہن میں آئی ہے وہ ہے من تعلم للہ، جو خدا کی خاطر علم حاصل کرے وعمل للہ، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر اللہ کے لیے عمل کرے، اور وعلم للہ، اور آگے لوگوں کو یہ تعلیم دے۔ یہ تینوں کام خدا کے لیے کرے، علم حاصل بھی کرے خدا کے لیے، اس پر عمل بھی کرے خدا کے لیے، اور آگے لوگوں کو جو سیکھا ہے وہ سکھائے بھی ہے۔ دعی فی ملکوت السماوات عظیما، آسمانوں میں وہ عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بندہ۔ اچھا، یہ جو روایات کے اندر یہ علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں صرف لفظ علم استعمال ہوا ہے۔ اچھا، بعض اوقات علم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا علم ہے۔ عصری علوم ہے، یہ سائنس وغیرہ، یہ بھی شامل ہے، فلکیات کو بھی شامل ہے، یا صرف دین سے مراد نماز روزہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ قرائن، ہم اس کو قرائن کہتے ہیں۔ بعض روایات کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی ایسی خصوصیتیں بیان کی جاتی ہے جن سے پتہ چل جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے سننے والا پڑھنے والا کہ اس سے مراد دینی علم ہے، دینی علم۔ یہاں امیر مومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا تعلم العلم، علم حاصل کرو، اس کا ترجمہ بن گیا علم حاصل کرو۔ فإن تعلمہ حسنۃ، علم حاصل کرنا بذات خود ایک نیکی ہے، علم حاصل کرنا بذات خود ایک نیکی ہے۔ نجاسات 10 یا 12 ہیں، فہرستوار ان کو یاد کرنا۔ مطہرات بھی مثلا اتنے ہیں، یہ 10 یا 12 اتنے ہیں۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے۔ طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدت کے دوران مرد اگر پشیمان ہو جائے، کسی نئے نکاح کے بغیر جو ہے وہ خاتون کو گھر لا سکتا ہے۔ بائن اسے کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح نہیں کیا جائے گا، اب اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ اپنی وہ مطلقہ بیوی کو گھر نہیں لا سکتے۔ خود ان مسائل کو سیکھنا نیکی ہے، حسنہ ہے، ان مسائل کو سیکھنا حسنہ ہے۔ وہ مدارستہ تسبیح، اور بیٹھ کے ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا، بحث کرنا، یہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اچھا جی، یعنی درس وغیرہ پڑھانا اور بحث کرنا جہاد ہے۔ تعلیمہ من لا یعلمہ صدقۃ، ایک تو وہ پیسہ ہے 100 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 500 نوٹ کسی کو دیتے ہیں نا۔ اچھا، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کو آگے کسی کی طرف منتقل کریں، اس کو سکھائیں، یہ صدقہ ہے۔ جس طرح 1000 کا نوٹ صدقہ ہے، اسی طرح جو نہیں جانتا اس کو مسائل سے آگاہ کرنا بھی یہ صدقہ ہے۔ بذلہ لأہلہ قربۃ، اچھا جی، ابھی یہ تقریباً ان دونوں میں فرق میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تعلیم اور بذل میں کیا فرق ہے۔ بذل کا معنی خرچ کرنا ہوتا ہے، بذلی حج، بذلی حج اسے کہتے ہیں جہاں آپ خود جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بیت اللہ کا حج کر سکیں۔ کوئی صاحب حیثیت جو ہے آپ کے تمام تر اخراجات برداشت کرتا ہے، آپ جائیں اور اپنے لیے، میرے اس خرچے پر اپنے لیے خرچ کریں، ٹھیک ہے جی، اس کو بدل کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک نمازی ہے نہایت قابل احترام، انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ ہر سال کسی کے حج کے اخراجات جو ہے نا وہ پورا کروں گا۔ اچھا، وہ 2-3 کو تو بھیجا، اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا اور میں نے بھی رابطہ نہیں کیا، یا حالات خراب ہو گئے ہوں گے، جی ہاں۔ اچھا جی، تو یہ بذل کا مطلب ہے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم
یہ بھی تو ایک خرچہ ہی ہے، یعنی جو آپ نے سیکھا ہے آگے لوگوں تک بتانا یہ بھی بدل ہے۔ ان دونوں میں ابھی کیا فرق ہے، بہتر خدا بہتر جاتا ہے۔ تعلیم من لا یعلمہ، جو علم آپ نے سیکھا ہے اس کی آگے تعلیم کریں، لوگوں کو سکھائیں، یہ صدقہ ہے اس کو خرچ کریں۔ خرچ کا مطلب ہو سکتا ہے خود اس کو استعمال کرنا ہو، اس پر عمل کرنا ہو، یہ قربت الہی ہے۔ لأنہو، یہ دیکھیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس علم سے مراد فزکس نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، فلکیات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اٹامک جو ہے نا وہ باٹنی جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے لأنہو، یہ جو علم ہے معالم الحلال والحرام، یہاں سے حلال حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ دینی علم ہے جو سنڈے کلاس میں ہم یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ سالکن بطالبہ سبیل الجنہ، یہ علم یعنی اپنے طالب کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ علم اپنے طالب کو، متلاشی کو جنت کے راستے پر جو ہے نا وہ چلا دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ وَهُوَ أَنِيسٌ فِي الْوَحْشَةِ، یہ علم آپ کے لیے تنہائیوں میں آپ کا ساتھی، مونس اور غمخوار ثابت ہوتا ہے، اور تنہائی میں، وحشت میں جو ہے نا وہ انیس ثابت ہوتا ہے، مونس ثابت ہوتا ہے، تنہائی میں ساتھی۔ دلیل علی السراء والضراء، یہ سختیوں میں اور آسائشوں میں یہ آپ کا رہنما ثابت ہوتا ہے۔ سلاح علی الاعداء، یہ بڑا ایسے ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے والا جملہ نہیں ہے، دشمنوں کے خلاف علم اسلحہ ہے، دشمنوں کے خلاف علم اسلحہ ہے۔ زین للاخلاء، دوستوں کے لیے زینت ہے۔ یرفع اللہ بھی اقواما ویجعلہم فی الخیر ائمۃ یقتدی بہ، یعنی اس علم کے ذریعے اللہ کچھ بعض قوموں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور کار خیر میں ان کو ائمہ، رہنما بنا دیتا ہے کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث یاد ہے نا، اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ بتاؤ تم، یوشع بن نون حضرت موسیٰ کس کے وصی کون تھے؟ تو سلمان نے جواب میں کہا تھا کہ یہ ہے اپنا یوشع بن نون ہے۔ پھر رسول خدا نے سلمان سے پوچھا وَلِمَا، حضرت موسیٰ کے اتنے اصحاب حواری تھے، ان میں سے یوشع بن نون میں کیا ایسی خصوصیت پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کو حضرت موسیٰ کا وصی بنایا گیا؟ سلمان فارسی نے کہا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے حواریوں میں سے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے اور آپ کے عقیدے کے مطابق کہوں، حضرت موسیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا یوشع بن نون تھا، وہی وصی پیغمبر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، وصی میرا وصی، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اور جو میرے بعد تمام انسانوں سے افضل بھی ہے، قرض بھی اتارے گا وہ میرے، اور میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ان کا علم سب سے زیادہ تھا۔ اور اس حقیقت سے ہم کو آگاہ کیا ہے ام المومنین نے، کہا ہاں اعلم الناس بعد علی، کان علی عالم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا، کیونکہ رسول خدا کے بعد جو منصب ہے اس کا نام آپ خلافت رکھیں، وصی رکھیں، امام رکھیں، وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح جو ہے نا وہ اقتدار برائے اقتدار جو ہے نا وہ مسند پر نہیں بیٹھتا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا وہی کام ہے جو کام رسول کا ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو
نشانیاں دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا ہے، اچھا جی کتاب دے کے بھیجا ہے، حق اور باطل میں تمیز کا معیار دے کے بھیجا ہے. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس نبی کی قیادت میں لوگ معاشرے میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. جو دین کو، قضاوت کے اصولوں کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی انبیاء کے اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ اقتدار برائے اقتدار، یہاں آج کل ایسا ہوتا ہے، ہاں باری باری جو ہے نا وہ برسر اقتدار آتے ہیں اور جو ہے اپنا مال بنا کے جو ہے نا وہ پھر دوسرے پارٹی کو حوالے کر دیتے ہیں. رسول کے بعد جو بھی عہدہ ہے اس کا کام دین کو سنبھالنا ہے. دین کو وہی سنبھال سکتا ہے جو دین کو سمجھتا ہو. سیدھی سیدھی بات ہے، 2 + 2 4 کی طرح ہے. دیا ائمۃ یقتدی بہ اقواماً، اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ ہستیوں کو جو ہے نا وہ ان کو مقام بلند عطا فرماتا ہے اور وہ کارہائے خیر میں لوگوں کا ان کو امام بنا دیتا ہے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں. آگے جاری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.